الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور جنت سے جی بھر کر جو چاہو جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت سے قریب نہ ہونا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو شیطان نے جنت سے پھسلا دیا، پھر ان دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جس جگہ میں وہ دونوں ٹھہرے ہوئے تھے یعنی جنت سے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم دونوں، بعضکم لبعض عدو، تم میں کے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں قرار ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور بندوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تین چار ہفتے سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا مکالمہ اور ابلیس کا انکار، اور پھر اس کے بعد ابلیس کو دربار الہی سے بھگا دینا اور نکال دینا، یہ سب باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے معتبر کتابوں کے حوالے کے ساتھ بیان ہو رہی تھی۔ آج کے ترجمے میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے خاص دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو جنت میں جگہ دی کہ تم دونوں جنت میں رہو، جی بھر کر کھاؤ، جو کھانا ہے وہ کھاؤ، جہاں سے کھانا ہے وہ کھاؤ، جتنا کھانا ہے وہ کھاؤ، لیکن ایک درخت جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں جنت میں رہتے تھے۔
اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں جگہ دی، اور قرآن میں جو لفظ استعمال فرمایا اسکن انت وزوجک، اسکن یعنی سکون حاصل کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہ کر، اور انسان کو سکون اپنے مسکن اور اپنے مکان اور اپنے گھر میں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اسکن کا لفظ استعمال فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اصل انسان کا مسکن تو جنت ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس درخت کے کھانے سے منع فرمایا تھا، اس سلسلے میں بہت ساری ایسی تفسیریں لکھی ہوئی ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ درخت سے انگور کی بیل مراد ہے، بعض نے کہا گیہوں کا دانہ مراد ہے، گیہوں کا درخت مراد ہے۔ حالانکہ شجرہ جو ہے نا، شجرہ کا لفظ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تو شجرہ کا جو لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یہ ایسے درخت کو بولا جاتا ہے جس کی جڑیں ہو۔ بیل، جو انگور کی بیلیں ہوتی ہے، دوسری بہت ساری ایسی چیزوں کو جو ہے شجرہ عربی زبان میں نہیں کہا جاتا۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی درخت، کوئی پھلدار درخت ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہوگا کہ آپ اس درخت کو نہ کھائیے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا کرتے تھے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے جو لڑکی آئی حضرت شعیب علیہ السلام کی، وہ بڑی لڑکی تھی یا چھوٹی لڑکی تھی یا وہی لڑکی تھی جن سے ان کا بعد میں نکاح ہوا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عادت یہ تھی کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کبھی نہیں کرتے تھے جس میں دین کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دین کا جس میں فائدہ نہ ہو، ایسی چیز کے بارے میں کبھی سوال نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن المحیض، یعنی جو ایسی چیزیں کہ جس کے اندر دینی فائدہ ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام سوالات کرتے تھے۔ بعض حضرات نے تفسیروں میں اس درخت کے بارے میں تقریباً 50 صفحے لکھ دیے، حالانکہ اس کا دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا اس درخت کے کھانے سے۔ شیطان نے ورگلایا، پھسلایا اور پھر پھسلا دیا تو اللہ کا حکم ٹوٹا، اور اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے اب جنت ان کے لیے اس وقت حلال نہ رہی۔ اللہ نے کہا اہبطوا فی الارض الی الارض، زمین کی طرف اتر جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کیسے کھایا؟ قرآن کریم تو یوں فرما رہا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکایا، حالانکہ شیطان کو تو بھگا دیا تھا، پھر وہ وہاں کیسے آئے؟ اس کی تفسیر سورۃ الاعراف میں ہے، جو اس کا ایک بالکل اچھا جواب ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان،
شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ برا خیال ڈالا۔ کیا خیال ڈالا؟ کہ آدم، اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت سے تمہیں کیوں منع فرمایا ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس درخت کے دانے کو کھا لو گے تو آپ کو ہمیشہ ہمیں جنت میں رکھا جائے گا، اس لیے آپ کو منع فرمایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ چکے تھے، اس کا لطف اور اس کی مزہ چکھ چکے تھے، اس لیے ان کے دل میں یہ آیا کہ چلو میں یہ درخت کا دانہ کھا لوں۔ لیکن یہ وسوسہ پہلے حضرت حوا کے سامنے بیان کیا، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ پھر تو اچھی بات ہے، ہم دانہ کھا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو ملے گا۔ تو عورت کی بات میں آ گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد حضرت حوا سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے قریب بھی نہیں جانا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا کہ مقصد ہمارا یہ ہے نا کہ ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گے اگر درخت کھا لیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کی بات میں آ گئے اور پھر انہوں نے وہ دانہ کھا لیا۔ جیسے ہی وہ درخت کھا لیا، جیسے ہی وہ درخت کھایا، فوراً جنت کا لباس ان کے جسم سے اترنے لگا، اس لیے کہ جنت میں نافرمانی نہیں ہے، اور اگر نافرمانی ہے تو پھر جنت نہیں ہے۔ اس لیے جنت کا جو لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، پہنایا تھا، وہ اترنے لگا۔ قرآن کریم میں عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے یعنی ان میاں بیوی نے درخت کو چکھ لیا، کھایا نہیں، چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس درخت کو کھانا نہیں، ایسا نہیں فرمایا تھا، فرمایا تھا اس درخت سے قریب بھی مت جانا۔ تو قریب گئے اور تم نے چکھا، یہ تو بڑا جرم ہو گیا، بڑی نافرمانی ہو گئی۔ تو ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو ان کا جو ہے ان کا ستر کھل گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا جب ستر اور اس کے جسم سے کپڑے اتر جائے تو ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کو اپنے لیے باعث حیا اور باعث شرم سمجھتا ہے۔ تو فوری طور پر انہوں نے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے جو درخت تھے آس پاس میں، اس کے پتے توڑ کر اپنے اصل جگہ کو، جو شرم و حیا کی جگہ ہے، اس کے اوپر پتے ڈالنے لگے، اور یوں کر کے پھر انہوں نے اپنے ستر کو چھپایا۔ سوال یہ ہے کہ شیطان نے کیسے بہلایا ہوگا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ وسوسہ ڈالا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ سانپ کی شکل اختیار کر کے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، سانپ کی شکل اختیار کر کے جنت کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور ان کو اس درخت کے کھانے کی طرف ان کو دعوت دی۔ حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں، تقریباً تفسیر کی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اس لیے میں نے بیان کر دی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین بڑی مخلوقات پیدا کی ہے، تین بڑی مخلوق جو
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، اس میں ایک فرشتہ ہے، ایک جن ہے اور تیسرا انسان. فرشتہ خیر ہی خیر ہے، اس سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا. شیاطین شر ہی شر ہے اور انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ ایک جسم ہے. انسان ایک جسم ہے جو کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی نسلیں چلتی ہے، لیکن وہ انسان کسی دوسری شکل کو اختیار نہیں کر سکتا. لا يتشکل باشکال مختلفہ. لیکن فرشتے جو ہے اور جن جو ہے وہ دوسروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قدرت دی. فرشتوں کی تعریف ہے ایک نورانی مخلوق ہے. لا یطعم ولا یشرب، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. بل یعبد ربہ کلہ، بلکہ اپنے رب کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی. اور جن جو ہے یہ خلق ناری، یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے. کھاتی ہے، پیتی ہے، ہماری طرح ان کی بھی نکاح ہوتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، ان کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، لیکن یتشکل باشکال مختلفہ، الگ الگ شکلوں میں اپنے آپ کو بدلتی ہے. یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو طاقت دی ہے، تو زیادہ تر شیاطین جو شکل اختیار کرتے ہیں وہ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں. حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی. کہا کہ عربی زبان میں سانپ کو حیتن کہا جاتا ہے، اور حیتن کے معنی ہے زندگی والا، یعنی لمبی زندگی جس کی. تو شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگیاں دی ہیں. بعض ایسی روایات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی شیطان کی، کسی جن کی عمر تقریباً 1000، کسی کی 1500 سال. کہاں سے بات چھوڑی ہے آپ یاد رکھنا. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے سرخیل اور سب سے بڑے محدث ہیں. ہندوستان میں بلکہ پورے ایشیا میں حدیث کا جو فن جاری کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ لڑکے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ وہ رات کو مطالعہ کر رہے تھے، کتاب دیکھ رہے تھے. تو وہ کتاب رکھ کر دوسری کتاب لینے کی ضرورت پڑی. تو کتابوں میں دیکھا کہ ایک سانپ ہے. حضرت نے تو اس کو مار دیا، چونکہ سانپ کو مارنا ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ تکلیف پہنچانے والا جانور ہے، تو اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے اس کو مار دینا چاہیے. حدیث پاک سے بھی ثابت ہے. تو انہوں نے سانپ کو مار دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سوئے ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو ہے ان کو اٹھا کر کسی جگہ پر لے جا رہے ہیں، اور لے جا کر ایک جگہ پر ان کو رکھا جو بہت بڑا محل تھا، اور ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، اور درباریوں کی طرح آس پاس میں کرسیاں رکھی ہوئی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت شاہ صاحب کو وہاں پر بٹھا دیا. حضرت شاہ صاحب تھے، شاہ ولی اللہ صاحب تھے.
انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب دنیا میں آیا ہوا ہوں، کیا ہے اس؟ تو جو بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ آپ نے ہمارے ایک شخص کا قتل کیا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہوں آپ کون ہے اور کس کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں نے تو کسی کا قتل کیا نہیں ہے۔ تو کہا کہ فلاں دن آپ کتاب لینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو وہاں ایک سانپ تھا اور آپ نے اس سانپ کو مار دیا، وہ ہمارا ایک فرد تھا اور ہم جن کی جماعت ہے۔ تو چونکہ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے تو سانپ کو اس لیے مارا کہ حدیث میں سانپ کے مارنے کی اجازت ہے، اس لیے میں نے سانپ کو قتل کر دیا۔ تو اس میں سے ایک جن جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اس میں سے ایک جن نے یوں کہا کہ اس حدیث کا میں گواہ ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ حدیث بیان کی تھی اس وقت میں نے اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یعنی وہ جن صحابی تھا۔ اب یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے 1114 ہجری میں اور 1174 ہجری میں ان کی وفات۔ ابھی چل رہا ہے 1444، یعنی تقریباً 300 کے آس پاس۔ تو اس وقت جب وہ کہہ رہا ہے جن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت میں موجود تھا جب آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ سانپ کو مارنے کی اجازت ہے، تو اس وقت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک 1150 سال تو ہو چکے تھے۔ اب وہ کتنے پہلے کا ہوگا اور اس کے بعد کتنا جیا ہوگا، اس لیے جناتوں کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سانپ کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو عربی زبان میں حیہ یعنی زندگی والا سانپ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ سانپ کی شکل اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ سانپ کی زندگی اور اس کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہے جیسے جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے یہ لوگ سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات جلد ثانی باب غزوۃ الخندق کتاب الجہاد میں ایک روایت موجود ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نوجوان تھے اور نئی شادی ہوئی تھی۔ یہ بہت سمجھنے کی حدیث ہے۔ تو نبی کریم جوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، جب غزوہ جنگ دین کی پوری ہو گئی، رات کا وقت ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کہا یا رسول اللہ میں نیا شادی شدہ آدمی ہوں، مجھے اجازت دی جائے تاکہ میں رات اپنے گھر گزاروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ جب یہ گھر جا رہے تھے، گھر گئے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ان کی بیوی کھڑی ہے، گھر کے دروازے پر ان کی بیوی کھڑی، نوجوان بیوی۔ تو وہ صحابی کی غیرت جوش میں آ گئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ میری یہ نوجوان بیوی جس کا ابھی نکاح ہوا ہے اور بے پردہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، تو ان کے پیشانی کے اوپر شکن پڑ گئے اور ان کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ تو عورت نے دیکھ لیا کہ شوہر کے چہرے کے اوپر میرے اس طریقے سے باہر کھڑا رہنے سے غصے کے اثر ظاہر ہو رہے ہیں، تو عورت نے کہا کہ غصے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گھر میں دیکھو کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بستر کے اوپر ایسے ہی سانپ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ صحابی نے نیزہ لیا، نیزہ،
تیر، نیزہ لے کر اس کے اوپر جو ہے اس سانپ کے اوپر مارا، تو سانپ بھی کودا، اور کودنے کے بعد سانپ نے اس صحابی کو بھی ڈس لیا۔ حدیث میں ہے کہ پتہ نہیں دونوں میں سے پہلے موت کس کی ہوئی، صحابی کی یا سانپ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جن تھا جو سانپ کی شکل اختیار کیے ہوئے اس کے بستر کے اوپر چارپائی پر ایسے بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی تم اپنے گھروں میں سانپ کو دیکھو تو ایسے کہا کرو کہ تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا۔ 3 مرتبہ کہو، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 دن تک ایسا کہو، اور اگر پھر بھی وہ اگر اسی جگہ پر رہے اور اگر گھر سے باہر نہ جائے تو پھر اس کو قتل کرو۔ تو یہ جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہے اور یہ سانپ کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، اس لیے یہ سانپ کی شکل اختیار کر کے جنت کے دروازے پر آ کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس نے بہکایا، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے درخت کا دانہ درخت کھا لیا، اور اس کی وجہ سے جنت کا لباس اتر گیا، اور اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچیں کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ گناہ کیسے ہوا؟ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ تو معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے ارادے سے اللہ کی نافرمانی کرے، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ارادے سے یہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کو اس چیز کا وسوسہ دیا گیا تھا کہ اگر تم کھاؤ گے تو یہ تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ ہے۔ تو غلط چیز کو ان کے سامنے انہوں نے جو ہے ایک ثواب کا کام سمجھا اور نیکی کا کام سمجھا، اور پھر انہوں نے یہ کام کیا جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ اس لیے اس کو گناہ نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے لغزش، اس کو کہیں گے لغزش ہو گئی۔ اور لغزش کا مطلب ہے کہ انسان اس چیز کو نیک سمجھے اور نیک سمجھ کر وہ کام کرے، اور اللہ کی نظر میں وہ نیک نہ ہو اور وہ صحیح نہ ہو۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے صادر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے زمین پر اتارا۔ تو اصل جو وطن ہے نا حضرت انسان کا، وہ جنت ہے۔ کچھ سال کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ رات دن گزارنے کے لیے، کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، پھر واپس دادا کے گھر اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ لیکن دادا کے گھر پہنچنے کے لیے یہاں جو ذمہ داریاں دی ہے، وہ ذمہ داریاں اخلاص کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے کرنا اور اس طریقے سے کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے سے اگر کریں گے تو دادا کے گھر جانے ملے گا، ورنہ نانا کا بھی گھر پاس میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، اور جنت الفردوس میں داخلہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ پوری امت مرحومین کی مسلمہ مرحومین کے لیے اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ مقدر فرمائے، تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت کے باغات بنائے، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی باقی رکھی ہے اپنی مرضیات پر چلائے، اتباع سنت کے جذبے کے ساتھ جذبہ ہمیں عطا فرمائے، اور عبادت میں ذوق، شوق، لذت، حلاوت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا وقبورنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس بالقرآن،
اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم انفعنا بالآيات والذکر الحکیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔